جس ڈرائیور نے خود کو مشقت میں ڈال کر تیز رفتار ٹریفک کو روک کر ضعیف شخص کو سڑک پار کرائی تھی، وہ مشقت کے 4-5 منٹ تھے جو کچھ دیر کے بعد ختم ہو گئے، لیکن یہ نیکی حشر کے لیے زاد راہ بن گئی۔ کوئی عمل بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹے اعمال مل کر بڑا ذخیرہ بن جاتے ہیں۔ ہماری نفسیات یہ بن گئی ہے کہ ہم کثرت نہ ہونے کے خیال سے قلت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لوگوں کی ضروریات اور مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ذخیرہ اندوزی کرنا یا قیمت بڑھا دینا، یہ سب عمل لوگوں کے حقوق پائمال کرنے کے سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ ضعیف شخص سڑک کنارے کھڑا ہوا بہت دیر سے سڑک پار کر کے دوسری جانب جانے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن تیز رفتار گاڑیاں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ کافی دیر کے بعد ایک لمبی سی گاڑی سڑک کے بیچوں بیچ آ کر رک گئی۔ ڈرائیور نے اپنی گاڑی ٹیڑھی کر کے سارے ٹریفک کی روانی کو روک دیا، خود گاڑی سے اترا۔ ضعیف شخص جو لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا اس کا ہاتھ پکڑ کر سڑک پار کرائی اور اپنی گاڑی سیدھی کر کے چلتا بنا۔ اس سارے عمل میں بمشکل 4 منٹ لگے، لیکن ایک ضعیف شخص کی بہت بڑی مشکل حل ہو گئی۔ بظاہر یہ ایک بہت چھوٹا سا عمل تھا، لیکن ممکن ہے یہ اللہ کے ہاں بہت بڑے اجر کا سبب بن گیا ہو۔ ہم چھوٹے عمل کو خاطر ہی میں نہیں لاتے، چاہے وہ خیر کا عمل ہو یا شر کا۔ حالانکہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ حشر کے دن رائی کے دانے کے برابر خیر و شر کے عمل کا حساب کیا جائے گا۔ ہماری خواہشات نیک ہوں تو ہم کثرت کی خواہش میں چھوٹے عمل سے بھی گریز کرنے لگتے ہیں اور کسی برے عمل کو معمولی لغزش سمجھ کر گزرتے ہیں۔ ایک مجذوب نے بڑے پتے کی بات بتائی، کہا تھوڑی سی لذت حاصل کرنے کے لیے گناہ مت کرو، کیونکہ لذت کچھ دیر میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن گناہ ہمیشہ کے لیے ساتھی بن جاتا ہے۔ یہ قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے اور میدان حشر میں بوجھ بن کر کاندھوں پر جھول رہا ہوگا۔ اسی طرح کسی تھوڑی سی مشقت کی وجہ سے کسی نیکی کو مت چھوڑو، کیونکہ مشقت کی تکلیف تو کچھ دیر میں ختم ہو جائے گی، لیکن نیکی ساری زندگی ساتھ رہ کر قبر اور حشر تک ساتھ نبھائے گی۔ جس ڈرائیور نے خود کو مشقت میں ڈال کر تیز رفتار ٹریفک کو روک کر ضعیف شخص کو سڑک پار کرائی تھی، وہ مشقت کے 4-5 منٹ تھے جو کچھ دیر کے بعد ختم ہو گئے، لیکن یہ نیکی حشر کے لیے زاد راہ بن گئی۔ کوئی عمل بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹے اعمال مل کر بڑا ذخیرہ بن جاتے ہیں۔ ہماری نفسیات یہ بن گئی ہے کہ ہم کثرت نہ ہونے کے خیال سے قلت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایک غزوے کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم عنایت فرمایا تو صحابہ کرام نے مال و اسباب کے ڈھیر لگا دیے۔ ایک شخص اپنی استطاعت کے مطابق جو میسر تھا لے آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے غذائی اور جنگی سامان سے لدے ہوئے 100 اونٹ جو ہیں پیش کر دیے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے سارا مال و اسباب لے کر پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابوبکر گھر کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں۔ مال و اسباب کا وسیع ڈھیر لگ گیا۔ اسی دوران ایک غریب صحابی حاضر ہوئے جن کے دونوں ہاتھوں میں کوئی پاؤ بھر کھجوریں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات بھر ایک یہودی کے کنویں سے پانی نکال کر کھیتوں کو دیتا رہا ہوں، صبح مزدوری میں یہ کھجوریں ملی تھیں، آدھی بیوی بچوں کے لیے رکھ لی اور آدھی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے لے آیا ہوں۔ رسول اللہ نے وہ مٹھی بھر کھجوریں اپنے دست مبارک میں لیں اور مال و اسباب کے ڈھیر کے سب سے اوپر ڈال دیں، گویا وہ کھجوریں کثیر مال و اسباب سے بھی زیادہ اہم تھیں۔ اللہ ہمارے مال و اسباب اور اعمال کی کثرت کو نہیں، ہماری نیتوں اور اعمال کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ عمل کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، نیک اور اخلاص کے ساتھ اگر اللہ کے ہاں بھیجا جائے تو پہاڑ جیسی وسعت اختیار کر لیتا ہے۔ نیکی کے کاموں کا حکم اور برائی سے رکنے اور روکنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ نیکیاں کریں گے تو اجر ملے گا، چنانچہ جا بجا نیکی کرنے کی تبلیغ کی جاتی ہے، برائی سے رکنے کا ذکر کم کم ہی سنا جاتا ہے۔
حالانکہ برائی سے رکنا خود نیکی کا عمل ہے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ نیک کام کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ والوں کی محبت میں بیٹھو، بہت ثواب ملے گا، لیکن یہ بہت کم سننے کو ملتا ہے کہ کم تولنے کے گناہ سے بچو۔ یہ بڑی نیکی ہے۔ با اختیار ہوتے ہوئے دوسرے کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو، یہ بھی نیکی ہے۔ نیک کام کرنا جتنی بڑی نیکی ہے، گناہ کے کاموں سے بچنا بھی اتنی ہی بڑی نیکی ہے، اور اس کا بھی اتنا ہی بڑا اجر ملنا ہے۔ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو اسے نقصان پہنچانے کا سبب بھی مت بنو۔ یہ بذات خود نیک عمل ہے۔ برائی کو مٹانے اور اس سے باز رہنے کی تبلیغ کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا نیکی کی تبلیغ کرنا۔ سب سے زیادہ گناہ کے عمل معاملات میں ہوتے ہیں، خاص طور پر لین دین کے معاملات میں۔ لوگوں کے حقوق اور اپنے فرائض کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ خرید و فروخت کے معاملے میں کم تولنا، دھوکہ دے کر خراب مال فروخت کرنا، لوگوں کی ضروریات اور مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ذخیرہ اندوزی کرنا یا قیمت بڑھا دینا، یہ سب عمل لوگوں کے حقوق پائمال کرنے کے سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ حقوق کی پاسداری کا عمل اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے، جو محلے اور علاقے سے ہوتا ہوا پورے معاشرے میں پھیل جاتا ہے۔ والدین، بچوں، میاں بیوی اور عزیز و اقارب کے حقوق کی خبرگیری کرنا عین عبادت اور نیکی ہے، اور انہیں نظر انداز کرنا گناہ اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ اپنے بھائی کے لیے مسکرا دینا یا محض کسی بات پر شکریہ ادا کر کے اسے خوش کر دینا، یہ سب عمل صدقہ کہلاتے ہیں۔ کبھی کبھی اپنے اعمال کا اسی طرح آڈٹ کرنا چاہیے جیسے ہم روزانہ اپنے کاروبار یا روزانہ کے اخراجات کا حساب کتاب کرتے ہیں۔ مثلاً آج ہم نے دن بھر میں کتنی نیکیاں کمائیں، کتنے گناہوں سے بچے اور کتنے گناہ کر گزرے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔